اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، مت سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کی نسبت، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو نہ خوش لگے تم کو، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر سوال کرو گے تم انہا، ان کی نسبت، حین ينزل القرآن، جبکہ اتارا جاتا ہے قرآن، تبد لکم، ظاہر کیا جائے گا تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، معاف کیا اللہ نے ان سے، درگزر کی اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا یعنی سوالات کا سلسلہ اپنانا کوئی اچھی بات نہیں، اور ایسی آیات پیش کر کے آج کل لوگ عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مفصل ہے، تو آپ وہ سوال بتائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، جس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اگر قرآن مفصل ہو تو ان باتوں کا پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بے شمار باتیں ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، نماز قائم کرنے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، طریقہ کہاں ہے اس کا؟ تو یہ آیات پیش کر کے جن کو اللہ رب کریم نے نہ کھولنے کے لیے ہی یہ آیات دی تھی، یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ ان آیات سے جس کام سے منع کیا گیا ہے وہی باتیں، وہی عادتیں آج ہم اپنا کر اسی طرح کے سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات میں اپنی طرف سے یا میرے سے کوئی بھی بڑا اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن مفصل ہے، یہ تو قرآن نے خود کہا تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے۔ تو وہ جو بھی سوالات تھے، جو بھی صورتحال تھی جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا رہا، اللہ رب کریم نے یہ جملہ بیان فرما کر عفا اللہ عنہا کفایت کرتا ہے ہمیں، کہ اللہ نے ان سے درگزر کی، وہ جس طرح کے سوالات کرتے رہے۔ ہاں، یہ بات ہمیں تفہیم کرائی گئی ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو اللہ رب کریم کی طرف سے وحی کی شکل میں قرآن کی آئی، وہ قرآن کی صورت میں آپ کو مل گئی۔ اگر وہ سوالوں کے جوابات اللہ رب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو یقیناً وہ قرآن کے اندر موجود ہوتے۔ یہ بات بھی اسی آیہ مبارکہ میں فرما دی گئی کہ لا ان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبد لکم، گویا اس چیز کی وضاحت کرنا مقصود نہیں تھا، اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ تفصیلا لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی دنیا والوں کو ضرورت ہے اس کی تفصیل اس کے اندر بہرحال باہم موجود ہے۔ کوئی ایسی بات مبہم نہیں رکھی گئی کہ وہ ضروریات زندگی میں سے ہو اور وہ مفصل نہ ہو۔ قد سألہا قوم، تحقیق سوال کیا تھا ایسی ہی باتوں کا ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ اس کے کفر کرنے والے۔
یعنی ایسے سوال کیے گئے تھے، جب ان سوالوں کا جواب ملا تو وہ قوم انکاری ہو گئی۔ تو آپ اس طرح کے سوال ہی نہ کریں جو لا یعنی اور الٹپ سوال ہے، جسے بے تے کے سوال کہتے ہیں، ایسے ہی خواہ محاور ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں حرام کیا اللہ نے، من بحیرتن بحیرہ، ولا صاحبتن اور نہ صاحبہ کو، ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ کو، ولا حامن اور نہ حام کو، ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان کے ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے۔ یہ مختلف جانوروں کے جو بچے جننے کا معاملات تھے، ان کو لے کر لوگوں نے اس پر کہانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ اگر اتنے بچے جن لے تو یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ فلاں کے نام ہو جاتا ہے، یہ پیروں کے نام کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے بیان کر کے لوگوں پر خود سے حرام کر دی ہوئی تھیں چیزیں، یہ جانور۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ خواہ مخواہ کی باتیں جو تم کر رہے ہو، ان سے باز آ جاؤ، اور یاد رکھو کہ حرام اور حلال کا معاملہ صرف اور صرف اللہ رب کریم کی ذات کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی حلال کردہ چیز کو اپنی طرف سے حرام کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب یہ اختیار کسی کو ہے نہیں تو اس کی تشریع یا اس کی قانون سازی کا اختیار کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے کر، یعنی حلال اور حرام کا، تو یہ اگر اس میں کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو وہ حقوق ربانی میں مداخلت کا جرم کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہر لحاظ سے بچنا لازم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا، آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس چیز کی جو اتارا اللہ نے، یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قالوا، کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہم کو، ما وجدنا علیہ آبانا، وہ جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے، لا یعلمون شیئا، کسی چیز کو جاننے والے نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ حقیقت میں ہدایت پانے والے ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر فقط تمہاری جانوں کا سوال ہے، لا یضرکم، نہ ضرر کرے گا تم کو، نہ ضرر دے گا تم کو، نہ دکھ دے گا تم کو، من، وہ شخص، ذلہ، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم نے ہدایت پائی، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم کا، جمیعاً سب کا، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس چیز کی کہ تم عمل کرتے رہے۔ یہ ایمان والوں کے نام 42واں خطاب ہے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے متعلق جو سوال ہے تم سے، وہ تمہاری جانوں ہی کے متعلق ہے، دوسرے کے متعلق تم سے سوال نہیں ہے۔ دوسرا یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ کسی شخص کا گمراہ ہونا تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں دے سکتا، تمہارا اپنا نقصان ہے اگر تم نے کوئی ایسا معاملہ کیا جو ہدایت سے خالی ہوا یا گمراہی والا ہوا، اس لیے کہ اللہ کے پاس پہنچو گے تو معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی درمیان تمہارے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، حین الوصیہ، وصیت جو ہے وہ کرنا ہے، اسنان ذوا عدل، دو شخص ہوں جو صاحب عدل ہوں، منکم، تم میں سے، او آخران، یا دو آدمی ہوں، اور یا دوسرے ہوں، من غیرکم، دو شخص جو تمہارے علاوہ ہوں، ان انتم ضربتم، اگر تم چلتے ہو فی الارض، زمین میں، یعنی آپ کسی سفر پر ہو تو معاملہ یہ پیش آ جائے، فاصابتکم مصیبت الموت، یہ پہنچے تم کو یہ مصیبت موت کی، تحبسونہا، روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، ان اردتم، اگر ارادہ کیا، اگر شک میں پڑو تم، لا نشتری، نہیں خریدتے ہم بہی، ساتھ اس کے سامانن، کوئی مول، کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں اور ان کے معاملے میں بات ہو، ولا نکتم، اور نہیں چھپاتے ہم، شہادت اللہ، گواہی اللہ کی، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم اس گواہی کو چھپانے والے ہیں تو ہم گناہگار ٹھہرے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ
یاد رکھو کہ وصیت کے وقت دو گواہوں کی شرعی ضرورت ہے، وصیت کے وقت دو گواہوں کی شرعی ضرورت ہے، اور گواہی دینے کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ وہ گواہی کیسے دینی ہے۔ جب وہ وقت آئے کہ لوگ اکٹھے ہوں، نماز قائم کریں، نماز کے قیام کے بعد انہی لوگوں میں وہ کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا یہ جانے والا جس کی وفات ہو گئی تھی، اس نے یہ ہمارے ساتھ باتیں کی تھیں اور یہ ہمیں اس نے وصیتیں کی تھیں۔ تو اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر نماز کے بعد اس مجلس کے اندر ان کا بتانا لازم ہے، اور یہ کتنا واضح طریقہ کار اللہ رب کریم نے بتا دیا۔ وصیت اتنی ضروری اور لازم شے تھی، لیکن ہمارے کتنے وہ بھائی ہیں جنہوں نے اس بات کو ویسے ہی ترک کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کر یہ بات کہیں کہ ہم نے یہ بات جو کہی ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، پس اگر ظاہر ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اوپر ان دونوں کے، استحقا کہ وہ مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فآخران یقومان، پس دو شخص اور کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں سے، استحقا کہ بات ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، اولیان، جو نزدیک تھے ان کے، قریب تھے ان کے، فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، لا شہادتنا، کہ البتہ شہادت ہماری احق کو زیادہ بہتر ہے، زیادہ حق پر ہے، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہو تو بلا شبہ ہم ظالموں سے ہیں۔ یہ بات بھی بتا دی کہ مجلس قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ مجلس کے اندر اگر کوئی اور ایسے آدمی اشخاص موجود ہوں جو یہ بات کہیں کہ یہ لوگ جو شہادت دے رہے ہیں یہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ کوئی اوپر نیچے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ لگائی بجھائی کر کے کسی کا کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی واضح کر دیا کہ اگر کوئی اور دو شخص آ جائیں اور وہ آ کر اس بات کی قسم اٹھا دیں کہ نہیں، جو بات انہوں نے کی ہے وہ حق پر نہیں بلکہ ان کی بجائے ہماری بات زیادہ سچی ہے، تو یہ سامعین کا حق ہے کہ وہ سننے کے بعد اب دیکھیں گے کہ کس کی بات جو ہے وہ دل لگتی بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے، کس کی بات ہے جو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات اس کی صحیح ہوگی، یعنی جو قسم کھائیں تو پھر اس کے بعد ان کو دیکھنا ہے۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا، یہ کہ لے آئے وہ، بالشہادت، گواہی، علی وجہہا، اوپر چہرو اپنے کے، او یخافا، یا ڈرے، او یخافو، یا ڈرے وہ، ان تردہ، یہ کہ لوٹا دی جائیں گی، ایمان، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، قسمیں اٹھانے کے بعد، دوسروں کی قسمیں اٹھائی ہوئی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ اس طرح کی قسم سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ ہماری قسمیں دوسرا فریق آ کر، فریق ثانی آ کر جب قسمیں اٹھائے گا تو اس کی قسمیں ہماری قسموں کو رد کر دیں گی، تو یہ ایک خوف اور ایک بات ہمارے مطلب ان گواہوں کے اندر رہے گی۔ تو اس طرح کے احکامات کو بگوش ہوش سننا اور عمل کرنا یہ اصل میں ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب یہ ہم معاملات کوئی بھی پیش آئیں تو کتاب اللہ سے رجوع کر کے، اس سے تعلیمات حاصل کر کے، پھر اس کے مطابق ان باتوں کو آگے کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا